إلهي ألاف إلهي ألاف أفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. الحمد والثناء لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية الإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير السراج المنير الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الحديث وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. عزیزان گرامی، سامعین کرام، دوستان اہل بیت، شیفتگان عصمت طہارت، بسلسلے شہادت مولا المتقین، امام العارفین، امیر المؤمنین، قائد الغر المحجلین، علی بن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد. یہ مجلس کا سلسلہ برقرار ہے. امید ہے کہ خداوند تعالی ہم سب پر اور آنے والی نسلوں پر تمام نعمات و رحمات، بالاخص نعمت شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے. ہمارے نام انشاءاللہ قدریون اور رمضانیون میں محشور فرمائے، اور ہر نعمت و برکت بالاخص نعمت شفاعت اہل بیت اور مولا کائنات سے نصیب فرمائے. بر محمد والی محمد صلوات. ظاہر سی بات ہے، عظیم شب ہے شب جمعہ، اور شب قدر ہے، شب قدر اولا. شب جمعہ، شب قدر، پھر شب ضربت مولا کائنات. یوں بھی ماہ مبارک رمضان ہر اعتبار سے ایک خاص خصوصیت کا حامل ہے، اور شب جمعہ ہے تو اس کی خصوصیت کچھ اور ہوتی ہے. اور یہ شب جمعہ آخری 10 شبوں کی اگر ہو تو کچھ اس کی اہمیت کچھ اور ہے. شب قدر بھی مل جائے اور شب ضربت مولا کائنات بھی ہو جائے تو اب اس کی فضیلت، اس کی برکت اور رحمت انسان پتہ نہیں کر سکتا. احادیث اور روایت میں جو بتایا جاتا ہے، قد دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، اس مہینے میں جو ہم مہمانی خدا کے لیے بلائے گئے ہیں، یہ مہمانی خدا کا عروج، اوج اور معراج شب قدر ہے. اب اس شب قدر میں جو ہمارا آقا، ہمارا قائد، ہمارا امام اور ہمیں جو لے کر جانے والا ہے وہ صاحب قدر ہے. آئیں اسی سہارے اپنے آقا، اپنے مولا کے ساتھ آج کی شب، یہ جو سیر ہے، یہ جو معراج ہے، طے کریں ہمارے آقا، ہمارے مولا کے ساتھ، اس امید سے انشاءاللہ
کہ ہمارے نام موالیان حیدر کرار میں ثبت و ضبط ہوں اور ہمیں توفیق ہو کہ شب قدر کی عظمت کو ہم اپنے وجود میں سمو سکیں اور اس شب قدر کو لے کر پورے وجود میں پورے سال کے لیے اس شب قدر سے بہرہ مند ہو سکیں. بر محمد وآل محمد صلوات. عنوان ان مجالس کا جس طرح سے میں عرض کیا مولا کائنات کا وہ خطبہ ہے جو ماہ مبارک رمضان میں اپنے خلص صحابیوں کے درمیان آپ اشارہ فرمائے ہیں. اور اس خطبے کی جو کیفیت ہے عجیب سی کیفیت ہے کہ مولا کائنات اس آیت کو سن کر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام غش کھا جاتے ہیں. اور جب غش سے افاقہ ہوتا ہے تو مولا کائنات اپنی نگاہ معرفت سے دیکھتے ہیں. اور جب نگاہ معرفت سے دیکھتے ہیں تو صحابی عرض کرتا ہے اے آقا مولا ہم متقین ہیں اور آپ ہمارے امام ہیں امام المتقین. ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ میں آپ میں متقین کی صفات نہیں پاتا. اب ان صحابیوں میں سے ایک عظیم المرتبہ صحابی جو کہ پورا وجود علی سے مملو تھا, محبت علی سے ڈوبا ہوا تھا, عشق علی میں تیر رہا تھا, حمام بن شریح عرض کرتے ہیں آقا مولا صفات متقین کو بیان کریں. اب صفات متقین کو جو مولا کائنات فرماتے ہیں ان میں سب سے پہلی صفت جو مولا فرماتے ہیں منطقہم الصواب, اپنی زبانوں پر کنٹرول ہوتا ہے اور وہ ان کی زبان حق پہ چلتی ہے. وہ زبان ان کے ایمان کی نمائندگی اور ترجمان ہے. اب جس کی زبان اس کے ایمان کی ترجمان ہو ظاہر سی بات ہے تقویٰ کی پہلی منزل میں داخل ہو چکا. اب دوسری منزل کیا ہے؟ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں دوسری منزل یہ ہے ملبسہم الاقتصاد, ان کا پہننا, ان کا جو اپیرنس ہوتا ہے, ان کا جو ظاہری ڈھانچہ ہوتا ہے وہ میانہ روی ہے, ماڈریشن ہے. جب بھی اپنے آپ کو دوسروں کو پہچانوانا چاہتے ہیں دوسروں کے سامنے وہ اقتصاد کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ بھی میں کل عرض کر چکا. اور تیسری خصوصیت فرماتے ہیں مشیہم التواضع, ان کی رفتار تواضع کے ساتھ ملی ہوئی ہے. چنانچہ تین مختلف حصوں کی طرف یا تین مختلف زاویوں کی طرف مولا کائنات اشارہ فرماتے ہیں. پہلا زاویہ زبان کی طرف ہے, پھر زبان سے ڈھانچہ انسان کا وہ کس طرح سے ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد اگر وہ لوگوں کے درمیان چل رہا ہے, اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے یا اس کا رویہ ہے تو اس کا رویہ کیسے ہونا چاہیے. اب یہ تین صفات مولا کی زبان سے ہمیں ملے ہیں. آج آئیں چوتھی صفات, میں چوتھی اور پانچویں صفات اختصار کے ساتھ عرض کروں گا تاکہ مولا کائنات کے سلسلے میں شب قدر کے سلسلے میں کچھ معروضات ہو جائیں تاکہ تیار ہوں, آمادہ ہوں آج کی شب کی عظیم نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے. چوتھی صفات مولا کائنات فرماتے ہیں غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہ, اپنی آنکھوں کو حرام سے چھپا لیتے ہیں, چرا لیتے ہیں, بچا لیتے ہیں, کنٹرول کر لیتے ہیں. غضو کہتے ہیں بچا لینا, چھپا لینا, اس کی طرف نہ جانا. غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہ, اپنی آنکھوں کو حرام سے بچا لیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے مولا کائنات کا جو ایک ظریف جملہ ہے یہ نہیں فرمایا مولا, یہ نہیں فرماتے کہ وہ حرام نہیں کرتے, مرتکب نہیں ہوتے, نہیں, حرام کے قریب ہی نہیں جاتے. یہ قرآن مجید کی روش ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ. اب میں ایک لطیفہ ہے لیکن بڑی ہی عبرت آموز لطیفہ ہے, بڑا ہی عبرت آموز لطیفہ ہے, اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ تیار ہو جائیں, آمادہ ہو جائیں. اس میں فرق کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ بھائی نماز دین کی جو نا وہ عمود الدین, دین کا ستون ہے. بھیا بات یہ ہے کہ مومن وہ ہے بغیر ستون کے دین کو بچائے.
نماز کہاں پڑھنی ہے، بغیر ستون کے دین کو بچائیں ماشاء اللہ۔ تو اس طرح سے کافی لوگ ہوتے ہیں۔ اب کہا بھئی مطلب غضوا ابصارہم، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ۔ ایک شخص کہا کہ یہ تھوڑی کمال ہے، میں اگر یہاں پہ مسجد میں صبا میں بیٹھ کر یہ کہوں کہ الحمدللہ شب قدر میں شراب نہیں پیا، کمال تھوڑی ہے، یہاں تو شراب ہے، نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی مرد ہو مجلس کے بعد کہے ہم نے غیبت نہیں کی، وہ ایک الگ بات ہے۔ بھئی شراب نہیں پیا تو اس کا کوئی کمال تو نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے تھوڑا اپنے آپ کو آزما لیں کہ میں ایمان کے کس درجے پہ ہوں۔ کہتا ہے میں وہاں پہ جاؤں مطلب بار میں تھوڑا بار کے قریب دیکھوں کتنا مضبوط ہوں، بار کے قریب جاتا ہے چلتا ہے، کہتا ہے میں تو بڑا مضبوط ہوں اور بہت ہی مطلب نے اپنے آپ کو بچا رکھا ہوں، اس کے باوجود میں نے حرام مرتکب نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ تھوڑی کمال ہے، اندر جا کے بیٹھنا اور شراب نہ پینا وہ کمال ہے۔ اندر جا کے بیٹھتے ہیں اور ٹیبل خالی ہے، کہ ٹیبل خالی ہو پھر بھی کوئی نہیں، ٹیبل کے اوپر اگر شراب کا بوتل رکھا ہوا ہے اور اگر میں نہ پیوں تب کمال کی بات ہے۔ اب وہ شراب آرڈر دیتا ہے، شراب آتا ہے، اس کا نہیں اگر ایسی بات ہے تو مطلب کوئی یہ نہیں میں ہاتھ میں اٹھاؤں اور نہ پیوں تو میں مرد ہوں، ہاتھ سے اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر میں لبوں تک لے جاؤں نہ پیوں تب کمال کی بات ہے۔ اب لبوں تک لے جاؤں اور نہ پیوں کمال ماشاء اللہ۔ پھر اس کے بعد اگر میں گھونٹ لوں اور تھونک دوں کمال کی بات ہے۔ اب جیسے ہی گھونٹ لیتا ہے کہتے نہیں اگر توبہ نہ کروں تو وہ کمال کی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان یہ قدم سے دوسری قدم، دوسری قدم سے تیسری قدم جاتا جائے گا۔ غضوا ابصارہم، مولا کائنات فرماتے ہیں مومن وہ ہے، متقی وہ ہے، اس کی تیسری صفت یہ ہے پہلی زبان پہ کنٹرول، ڈھانچہ اس کا ایمان کا ہے اور اس کا چلن، اس کی رفتار تواضع کے ساتھ ہے، اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی نگاہیں حرام سے مأمون ہیں، بچی ہوئی ہیں، دور ہیں، حرام کے قریب ہی نہیں جاتی۔ دیکھیں خدا متعال انسان کو جو خلق کیا ہے قرآن مجید میں بارہا ارشاد فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خدا متعال تمہیں اپنی ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں۔ اب خدا متعال تمہیں زبان دیا، آنکھیں دیں اور کان دیا اور دل دیا تاکہ زبان سے، کان سے، آنکھ سے، دل سے خدا کا راستہ اختیار کرو۔ اب یہ جو بتائی جا رہی ہے مولا کہنا اشارہ فرماتے ہیں مومن متقی کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے حرام کے قریب نہیں جاتا، یعنی حرام کو روک لیتا ہے۔ یعنی جہاں جہاں مومن کی نگاہیں جاتی ہیں وہاں رحمت کی نگاہیں ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن، خدا رحمت کرے اس بندے کو، یعنی مولا کائنات کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن، خدا رحمت کرے اس بندے کو جب وہ دیکھتا ہے ضعفاء کی طرف، اہل و عیال کی طرف، بچوں کی طرف، جہاں جہاں دیکھتا ہے وہ اپنی نگاہوں سے اطراف میں رہنے والے پیس و امن و سکون محسوس کرے۔ خدا لعنت کرے اس بندے پہ، مولا کہنا فرماتے ہیں اللہم لعن عبدا، خدا لعنت کرے اس بندے پر جو اپنی نگاہوں سے دوسرے لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، یا نگاہیں جیسی چلتی ہیں ایسی نگاہیں ہوتی ہیں جیسے شیطان صفت نگاہیں ہوتی ہیں۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں اپنی نگاہوں کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اب نگاہوں کے بعد پھر مولا کائنات چوتھی یا پانچویں صفت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وقفت اسماعہم عن العلم النافع، اپنے کانوں کو علم نافع کی طرف دھر دیتے ہیں، یعنی کان وقف ہو چکے ہیں، ڈیڈیکیٹ ہو چکے ہیں اس کی طرف جو علم نافع، یعنی علم غیر نافع نہیں۔ اب اس میں طول و تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ ہر ایک صفت کے سلسلے میں ایک ایک دو مجلسیں ہوں تب بھی کم ہیں، لیکن صرف اختصار کے ذریعے، اشارے کے ذریعے چل رہا ہوں۔ جو مولا کہنا فرماتے ہیں انسان مومن متقی وہ ہے جس کے کان علم نافع کی طرف دھرے رہتے ہیں، آمادہ ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آنکھوں کا مسئلہ حل ہو گیا، اب پھر کانوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر کان سے کوئی چیز سنتا ہے تو صرف اور صرف علم نافع ہے، علم نافع کے علاوہ کوئی دوسری چیز سنتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیں در حضرت موسیٰ پر، اب ان سے دیکھیں کہ علم نافع کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر نعمت سے نوازا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالی 30 دن کے لیے مہمانی کے لیے بلایا،
اب جو شخص مہمان خصوصی خدا بن کر طور سینا میں جائے اور اتنی مزیدار گفتگو ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، ماں بیمینک یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ یہ عصا ہے، اب ایک پوری لمبی آیت پڑھتے ہیں، ہاتھ عصا، یہ عصا ہے جس کے ذریعے میں چلتا ہوں اور اس کے ذریعے میں اپنے آپ کو محافظت کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں سب کیوں؟ اس لیے کہ گفتگو میں اتنی مٹھاس پائی جاتی ہے، خدا سے گفتگو کر رہا ہے، حبیب اور محبوب کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے اتنی مٹھاس گفتگو ہے، حضرت موسیٰ روک نہیں رہے ہیں، جا رہے ہیں 30 دن ختم ہوتے ہیں، 30 دن کے بعد پھر 10 اور دن وَأَتْمَمْنَاهُ بِعَشْرٍ، خدا تعالیٰ اور 10 دن بڑھا دیتا ہے۔ جب 40 دن تکمیل ہو جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے عرض کرتے ہیں، الہنا ربنا، مجھے کوئی ایسی نعمت دے جس کے ذریعے میں اپنی دنیا میں اپنی جنت کو دیکھ سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ فرماتا ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنے کانوں کو علم نافع کی طرف سونپ دو۔ اب علم نافع کیا ہے حضرت موسیٰ کی زبان سے سنیں۔ اب ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام لیتے ہیں، ابھی آپ 1 منٹ کے لیے وقفہ کریں، ابھی میں اس کی طرف آتا ہوں، علم نافع حضرت موسیٰ کی زبان سے کیا بتایا گیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں الواح کے ساتھ، لوح و قلم ہے حضرت موسیٰ کے پاس، وحی ہے، خدا تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے، ہر چیز سے حضرت موسیٰ مہیا ہو چکے ہیں۔ اب نیچے کی طرف آ رہے ہیں، فَدَخَلَهُ الْعُجْبُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ میں کچھ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محسوس کرتے ہیں کہ میں کچھ ہوں، میں خدا تعالیٰ اتنی نعمتوں سے جسے نوازا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اس کے اندر ایک کیفیت ہو جاتی ہے، الحمدللہ میں کچھ ہوں۔ اب جا رہے ہیں، شکر الہی ادا کر رہے ہیں اور ہر قدم پہ گر گر کر سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت ہارون آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بھائی کو گلے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں بھیا یہ بتاؤ کہ تمہارے سجدہ بار بار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ شکر کاہے کا؟ خدا نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ انبیاء میں سب سے پہلا نبی میں ہوں جو کہ خدا تعالیٰ مستقیم مجھ سے گفتگو کیا ہے اور یہ تمام الواح میرے لیے دیا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ سے پہلے جتنے بھی انبیاء پر جو بھی کتابیں نازل ہوئی تھیں ان کتابوں کا نچوڑ الواح حضرت موسیٰ کو دیا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے اس منزل پر پہنچے ہیں، اپنے آپ کو افتخار کر رہے ہیں کہ میں کچھ ہوں، اور جب کچھ ہوں احساس کر رہے ہیں سجدے پہ جا رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی بری چیز نہیں ہے، انسان کچھ احساس کرے اور اپنا سر سجدے میں رکھ لے، شکر کرے، لیکن یہ موسیٰ کے لیے یہ اچھی چیز نہیں تھی۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ آپ کا پہلا امتحان یہ ہے کہ آپ کی قوم بگڑ گئی ہے، اب اس کو سدھاریں۔ جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اپنے بھائی کی داڑھی پکڑتے ہیں اور داڑھی نوچ کر یا داڑھی کو کھینچ کر کہتے ہیں کہ کیا ہوا، قوم کیوں اس طرح سے بگڑ گئی، بدل گئی 10 دنوں میں؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، بھائی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ سے کہ بھیا میری داڑھی کو نہ کھینچو، یہ قوم ہے، میں جتنی محنت اور جتنی زحمت ہو سکتی سب کچھ کر چکا، یہ قوم بگڑی ہوئی ہے، کیا کیا جائے؟ اب آپ جانتے ہیں سامری کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا امتحان، جب سامری سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے، جیت گئے، سامری کے اطراف جتنے بھی جمع ہوئے مشرکین تھے، مشرکین یا اپنے آپ کو قتل کر چکے، سب کچھ ہو گیا، توبہ ہوئی، سب کچھ ہوا، من و سلوہ نازل ہو رہا ہے اور من و سلوہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو خدا تعالیٰ نواز رہا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے فضلنا علی کثیر، یعنی اکثر و بیشتر امتوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فضیلت دی گئی تھی اس زمانے میں۔ کیوں فضیلت دی گئی تھی؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھے ہمیشہ۔ اب یہ تمام نعمتوں کے بعد جیسے من و سلوہ نازل ہو رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے من و سلوہ کو دیکھتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں۔ اب اس وقت خدا تعالیٰ دوسرے امتحان سے نوازتا ہے، اے موسیٰ اگر اتنا ہی اکڑ پن ہے، حالانکہ اکڑ پن نہیں تھا ان کا، لیکن اتنا ہی ہے تو جاؤ ایسے نبی، ایسے بندے کی شاگردی کرو جو نہ نبی ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ اولو العزم ہے، نہ رسول ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ موسیٰ اولو العزم نبی اتنی تمام نعمتوں کو پانے کے بعد خدا تعالیٰ حکم کر رہا ہے جاؤ تم شاگردی کرو، کس کی؟ خضر علیہ السلام کی، ایک چھوٹے
نبی بھی نہیں تھے، بعض علماء کہتے ہیں کہ معمولی نبی تھے، لیکن اکثر و بیشتر علماء کا یہی موقف ہے کہ خضر نبی نہیں تھے، ایک عبد صالح تھے۔ قرآن مجید میں عبد من عباد الصالحین، ایک بندہ تھا صالح بندوں میں سے، ان کی جا کے آپ شاگردی کرو۔ اب جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام شاگردی کرنے کے لیے، اب جیسے ہی شاگردی کے لیے اپنے زانو ٹیکتے ہیں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معمولی چیز نہیں ہے، پہلا تماچا جو حضرت موسیٰ پہ آتا ہے، لَنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تمہارے پاس تو صبر ہی نہیں ہے، تم کہاں ہماری شاگردی کے لیے آ گئے، تمہارے پاس صبر نہیں ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں اِنَّكَ تَجِدُنِي مِنَ الصَّابِرِينَ، اے استاد مجھے تم صابرین میں سے پاؤ گے، اس سے پہلے کہ امتحان ہو آپ مجھے نمبر دے رہے ہیں، شاگردی میں قبول تو کر لیجئے پھر اس کے بعد نمبر دیجئے۔ اب کہتے ہیں آپ کے لیے ایک چانس ہے، پہلی چانس، پہلا حادثہ، پھر ایک تماچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال، پھر جواب کہ تم صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ کہتے ہیں اب خاموش ہو جاؤں گا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، جب تینوں دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیل ہو گئے۔ البتہ یہاں پہ الفاظ ایسے ہیں، کبھی کبھار گاڑے الفاظ ہوتے ہیں، مطلب اس کا غلط نکالتے ہیں، یہ فیل جو نا یہاں پہ ایسے ہی الفاظ ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت و بزرگی کہاں، میں یہ تمام گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک نقطے کی طرف آپ کے اذہان کو لے کر آ رہا ہوں۔ اب جب یہ مرحلہ ختم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت اور رسالت اور اولو العزمی کے قلِ معرفت کے اوج پر پہنچنے کے باوجود شاگردی کر رہے ہیں ایک عام سے انسان کی، عبد صالح کی۔ اب اس کے باوجود یہ تمام حادثات ہو رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دامن کو دیکھتے ہیں تو حضرت خضر سے کہتے ہیں اے خضر یہ بتاؤ تمہارے پاس کیا خصوصیت ہے جو میرے پاس نہیں ہے، خدا تعالی تمہیں کس خصوصیت سے نوازا ہے؟ حضرت خضر فرماتے ہیں خدا متعال مجھے ذکر دوام سے نوازا ہے، یہ ذکر دوام مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ کہ ذکر دوام کیا ہے؟ اب حضرت خضر فرماتے ہیں یا موسیٰ جب بھی میں نے خدا کا ذکر کیا، خدا کے ذکر کے ساتھ میں ذکر علی کو نہیں چھوڑا، جب میں خدا کا ذکر کرتا تھا ذکر علی کو اپنی زبان سے جاری کرتا، ذکر علی کی وجہ سے مجھے خدا اتنا قریب کر دیا کہ مجھے اتنی تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی تک شاگردی کر رہے تھے، لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک اوج شاگردی ہے، کسے کہ اب کچھ سیکھنا ہے۔ ابھی تک جو کچھ دیکھا تھا وہ صرف سرفیس پہ تھا، اب حقیقت ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے خضر یہ بتاؤ تم اس منزل پر جو ذکر علی کے ساتھ پہنچے ہو کس طرح سے تم پہنچے ہو؟ تمہارا دل تو علی کی محبت سے ڈوبا ہوگا، علی کے عشق میں ڈوبا ہوگا، تمہارے پاس تو علی کے پورے فضائل موجود ہوں گے، کیوں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا متعال سے وعدہ کر چکے تھے کہ اپنے کانوں کو اگر میں کسی کو سونپتا ہوں، ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں تو صرف اور صرف علم نافع کے لیے۔ اب علم نافع سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری توجہ کے ساتھ حضرت خضر سے سن رہے ہیں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں یا موسیٰ اے موسیٰ تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کہا کیسے؟ نہ میرے ساتھ انصاف کیا نہ میرے استاد کے ساتھ۔ چلے امام کی حدیث ہے، اب اوج معرفت آئے، نہ مجھ سے انصاف کیا نہ میرے استاد سے۔ کہا تمہارا استاد کون ہے؟ کہا میرا استاد علی بن ابی طالب ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ کہا کیسے میں نے انصاف نہیں کیا؟ کیسے میں نے انصاف نہیں کیا؟ کہا میرا مقام علی کے مقابلے میں ایسے ہے، انا عبد من عبید علی ابن ابی طالب، میں علی کے ایک بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ میرے پاس علی کے معرفت کے سمندر سے جو نالج اور علم پا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کنارے دریا تھے، دریا کے کنارے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام اپنی انگلی کو سمندر میں ڈباتے ہیں، ڈبا کر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے موسیٰ بتاؤ میرے انگلی میں
کتنا سمندر کا پانی سمویا ہوا ہے، آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہ گئے، یہ قطرہ اور اقل من ذالک، یہ قطرہ یا قطرے سے بھی کم ہے، اس لیے کہ انگلی میں کتنا پانی باقی رہ جاتا ہے۔ اب خضر کہتے ہیں میرے دل میں علی کے فضائل اتنے ہی ہیں جو کہ میں ایک سمندر میں انگلی ڈال کر اٹھایا ہوں، یہ علی ہے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے یہ علی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں اے خضر مجھے اس علم کی طرف لے جاؤ جس میں مجھے معرفت ہی معرفت ملے اور منفعت ملے، ایسی منفعت جو کہ میری دنیا اور آخرت بخیری ہو جائے۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر سی بات ہے، وقفت اسماعهم علی العلم النافع، اپنے کانوں کو علم نافع کی طرف دھر دیتے ہیں۔ کون ہیں یہ؟ متقین۔ اور اس کے بعد دل کا مسئلہ آتا ہے، نزلت انفسهم فی الرخاء کما نزلت فی الرجاء، اپنے دلوں کو اس طرح سے جھکا دیتے ہیں نعمتوں میں ویسے جیسے مشکلات میں ان کے دل ہوتے ہیں۔ یعنی مولا کائنات جو اشارہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز زبان کی طرف اشارہ ہے، زبان کے بعد ڈھانچے کی طرف اشارہ ہے، ڈھانچہ یعنی انسان کا ظاہر، پھر اس کے بعد انسان کی روش اور کردار اور رفتار اور انسان کا چلنا، پھر اس کے بعد انسان کی آنکھ، انسان کے کان اور انسان کا دل۔ جب یہ ہو جاتا ہے مولا کائنات گھور کر دیکھتے ہیں کس کو؟ حجر بن عدی کو۔ اے حجر، اس مہینے کی آخری شبوں میں تم میرے پاس آیا کرو۔ کون ہے؟ حجر بن عدی۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات ایک سلسلہ ہے، ایک کتاب ہے آیت اللہ جوادی عملی کی، اس میں آیت اللہ جوادی عملی مولا کائنات کے جملات و کلمات کو ضربت کے بعد شہادت سے پہلے تک جتنے بھی جملات و کلمات بتائے ہیں ان جملات و کلمات کو ڈاکیومنٹ کیے ہیں، جمائے ہوئے ہیں۔ اب ان جملات و کلمات میں سے یہ جملہ بھی ہے جو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور یہ شبیں عظیم شبیں ہیں اور دعا، راز و نیاز اور ذکر مصیبت بھی ہونی چاہیے۔ بہرحال کچھ اور منٹ آپ کی زحمت تمام۔ حجر ہر شب کو مولا کے پاس آتے ہیں، یہاں تک کہ جب مولا کو ضربت لگتی ہے، جب مولا کو ضربت لگتی ہے تو حجر بن عدی اپنی زبان سے کچھ جملات یا اشعار پڑھ رہے ہیں۔ اب جب اشعار پڑھتے ہیں تو مولا کائنات کے کانوں میں حجر بن عدی کے اشعار ٹکراتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا بنیا، اے بیٹے حسن، حجر کو میرے قریب لے کر آؤ۔ اب مولا آپ کے پیشانی مبارک سے خون فواری کی طرح نکل رہا ہے، ریش مبارک خون سے بھری ہوئی ہے، بدن خون سے بھرا ہوا ہے۔ اب مولا کائنات فرماتے اس حالت میں کہ حجر کو بلاؤ۔ اب حجر سے بتاتے ہیں، فرماتے ہیں حجر جو تلاوت کر رہے ہو تم بلند آواز میں تلاوت کرو۔ اب حجر کے اشعار ہیں، 14 بیت شعر ہیں جو مولا کائنات کی شان میں لکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے یتیم ہونے جا رہے ہیں، کس طرح سے بشریت یتیم ہونے جا رہی ہے۔ اب مولا کائنات حجر کو کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ دو۔ اب جیسے حجر کا ہاتھ مولا کائنات پکڑتے ہیں، وضعہ علی یدہ، اپنے ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور بہت ہی محبت سے اس طرح سے ملتے ہیں کہ حجر کے پورے وجود میں گرمی سی ہو جاتی ہے کہ آج کی شب قدر میں سے ہوگا کہ ہمارے آقا، ہمارے مولا امام زمان ہمارے ہاتھ کو پکڑے اور ہمیں ایک تسلی اور دلاسا دے۔ اللہ اکبر۔ اب حجر جیسے ہی یہ محسوس کرتے ہیں، حجر کے پیشانی میں ایک عجیب سی کیفیت شروع ہوتی ہے۔ اب حجر سے مولا فرماتے ہیں اے حجر کیف ذالک، کس طرح سے تم
اس دن کا مقابلہ کرو گے جب تمہیں دنیا موت سے ڈرائے گی اور یہ کہے گی کہ علی کے لیے کچھ ایسے الفاظ، نازیبہ الفاظ بتائیں، علی کو لعن کریں۔ اب حجر بن عدی مولا کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، عجیب کیفیت ہے، عرض کرتے ہیں آقا مولا جعلت فداک، میں فدا ہو جاؤں آپ پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر لو قطعونی، اگر مجھے قطعے قطعے کر دیا، مجھے ٹکڑے بنا دیے جائیں، مجھے قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، تب بھی آپ کی فضائل اور آپ کے مناقب سے میری زبان رکے گی نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کروں؟ اب مولا کائنات خوش ہوتے ہیں اور دعا دیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم احشرہ، خدایا حجر کو میرے ساتھ محشور کر۔ شب قدر ہم آئے ہیں، ہم اپنے آقا اپنے مولا سے سرٹیفکیٹ لے کر جائیں، امام زمان آج ہم ہی کہیں کہ اللہم احشرہ، خدایا اس کو ان لوگوں کو میرے ساتھ محشور کر۔ اگر امام زمانہ سرٹیفکیٹ آج دے دے تو ہماری شب قدر ہو گئی۔ بہرحال حجر کو جیسے سرٹیفکیٹ ملتی ہے تو حجر بڑے ہی استقامت کے ساتھ وہاں سے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی حجر جاتے ہیں تو مولا کیا دیکھتے ہیں کہ ابن ملجم کو حجر، وہی حجر ان تمام خصوصیت کے بعد جیسے حجر ابن ملجم کو پکڑتے ہیں تو بڑی شدت سے پکڑتے ہیں، ٹائٹ کر دیتے ہیں۔ مولا کائنات پھر امام حسن سے فرماتے ہیں اے بیٹا حسن، میری پیشانی کو اور میری آنکھوں کو خون سے صاف کرو۔ جب خون سے صاف کیا جاتا ہے تو حجر سے کہتے ہیں اے حجر، یہ قاتل ہے، لیکن قاتل ہونے کے باوجود جب تک کہ حکم نافذ نہ ہو اس وقت تک تم اس کو ٹائٹ نہ باندھو، اس کے ہاتھوں کو تھوڑا ڈھیلا کر دو۔ جیسے ڈھیلا کر دیتے ہیں تو امام مولا کائنات ابن ملجم سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابن ملجم، یہ بتا اکنت بئس المولا، کیا میں تمہارا برا آقا برا مولا تھا؟ الیس کنت شفیقا علیک، کیا میں تیرے لیے شفقت سے کام نہیں آتا تھا؟ کیا تیرے لیے تمام نعمتیں مہیا نہیں کیا تھا؟ جو تو چاہتا تھا کیا میں نے تجھے نہیں دیا؟ اب مولا کائنات فرماتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ابن ملجم کی زبان بند ہے۔ اب یہ حجر بن عدی ہے۔ اب حجر بن عدی حدیث روایت کے مطابق چند ہی سال نہیں گزرے، امام حسن کا زمانہ ہے، معاویہ پکڑ لیتا ہے حجر کو اور 4 بیٹوں کو۔ 4 بیٹوں میں ایک بیٹا نکل کر جس طرح سے بھی ہونے والوں کس طرح سے بچ جاتے ہیں، اس کی بڑی عجیب داستان ہے۔ 3 بیٹے اور حجر ہیں، اور 3 ایک ہی قبر ہے، ایک قبر میں چاروں کو دفنانا ہے۔ معاویہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے حجر کو اور حجر کے تینوں بیٹوں کو ایک ہی جگہ دفنا دیا جائے۔ اب جیسے یہ نوبت آتی ہے، حجر کہتے ہیں کہ میرا 2 تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے یا پہلی حاجت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اب جب نماز ہو جاتی ہے، حدیث میں بتایا گیا ہے، امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں لقد صلی، اس طرح سے نماز پڑھے جیسے بہت ہی جلدی سے نماز پڑھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن یہ سمجھے کہ نماز کے بہانہ موت سے ڈر رہا ہو۔ وہ موت کے لیے عاشق تھا لیکن اس کے باوجود بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کا رابطہ کس سے ہے۔ اب نماز جیسے ہو گئی تو اس کے بعد حجر کی زبان سے مناقب مولا کائنات نکلتے ہیں۔ اب جیسے مناقب مولا کائنات نکلتے ہیں تو وار آتی ہے، وار آنے سے پہلے حجر روک دیتے ہیں، کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میں اپنے پہلے بیٹوں کو تم قتل کر ڈالو۔ اب حجر جیسے جواب دیتے ہیں وہ منقلب ہوتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت سے ان کے ایمان میں تزلزل آ جائے، میرے پاس علی کی دعا ہے، علی نے مجھے دعا کی ہے، میں بدلوں گا نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں میری آنکھوں سے یہ شہید ہو جائے میرے آنکھوں کے سامنے، پھر اس کے بعد میری جان لے لے۔ اب ظاہر سی بات ہے معاویہ کے جو کارندے تھے انہوں نے کہا کہ گرچہ معاویہ کا حکم تھا جو کچھ تم اس سے ہم سے طلب کرو گے وہ پورا نہیں کرنے والے، لیکن چونکہ معاویہ نے حکم دیا تھا کہ پہلے تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالیں اور اس کے بعد تم ہی قتل کریں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کریں۔ اب جیسے ہی بچوں کو قتل کرتے ہیں تو حجر بن عدی ایک بچے کا جیسے جنازہ دیکھتے ہیں، مدینہ کی نجف کی طرف رخ کرتے ہیں
سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا مولائی، آقا مولا میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، قد صدقتو، میں نے پورا وعدہ کیا، لیکن آپ کو بھی پورا وعدہ کرنا ہوگا۔ عجیب نہیں کہ موت سے پہلے خود مولا آئے ہوں اور حجر کو تسلی و دلاسا دیے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے یہ پہلی شب ہے مولا کے ضربت کی، اور 2 ہی اور شبیں باقی رہ جاتی ہیں جو پورے مصائب اور پورے مولا کائنات کے درس آموز جملات سیکھیں۔ یہ وہ ایام ہیں شب قدر کے ساتھ شب ضربت، شب یتیمی، شب آہ، شب فغاں ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ مولا کائنات آج کی شب تمنا کرتے ہیں کہ میں ام کلثوم کے گھر جاؤں اور وہاں پر افطار کروں۔ عجیب علی ہے، مولا کائنات ہے، اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں افطار کے لیے۔ بیٹی، باپ آیا ہے امیر المومنین، اب بیٹی ہو تو ایسی ہو، باپ کے لیے مرغن غذائیں تیار نہیں کرتی، روٹی ہے، نمک ہے اور دودھ ہے۔ مولا یہ 3 کھانوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں، بیٹی کیا تم نے اپنے باپ کو کبھی یہ دیکھا ہے کہ 2 سالن ہو اور روٹی کے ساتھ کھائے ہو؟ آقا مولا نمک کوئی سالن ہوتا ہے؟ اب بیٹی چاہتی ہے نمک اٹھا لے، مولا فرماتے ہیں بیٹی نمک نہیں، دودھ تم اٹھا لو۔ عجیب کہ آقا مولا کیا وجہ ہے؟ نہ جانے اس کوفے میں کوئی ایسا یتیم بچہ ہو جو دودھ کے لیے تڑپ رہا ہو اور علی دودھ پی لے، اور قیامت میں وہ بچہ مجھے شکایت کرے کہ علی نے شب ضربت دودھ پیا اور ہم نے بغیر دودھ کے رہ گئے۔ اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان جائے، آقا مولا شب قدر ہے، اتنا یتیموں کا خیال ہے، اسیروں کا خیال ہے، بے کسوں کا خیال ہے، پوری دنیا کا خیال ہے۔ اللہ اکبر، مولا روٹی کے ساتھ نمک کے ساتھ افطار کرتے ہیں۔ اب جیسے افطار ختم ہوتا ہے، حضرت ام کلثوم مولا کے لیے بچھانا تیار کرتی ہے، مولا سوتے نہیں، 2 منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، آتے آسمان کی طرف نگاہ فرماتے ہیں قد صدقت حبیبی، میرے حبیب، میرے مولا، میرے آقا، میرے رسول نے سچ کہا، یہ وہی شب ہے جو میعاد کی شب ہے۔ امام فرماتے اندر جا رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، عجیب عبادت کا طریقہ ہے، کبھی عبادت کر رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی اسی حالت میں جا رہے ہیں ضعیفوں کی طرف، مسکینوں کی طرف، ہر اعتبار سے مولا خیال کرتے ہیں۔ اب آخر میں جیسے ہی صبح کے قریب ہوتی ہے، صبح آتی ہے، تو جیسے ہی صبح صادق سے پہلے مولا جاتے مسجد کی طرف، جیسے مولا قدم اٹھاتے مسجد کی طرف، کیا دیکھا؟ مرغابیاں آئی ہیں اور مرغابیاں حلقہ بزن ہیں۔ اللہ اکبر، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں میں جس طرح سے علامہ طباطبائی فرماتے ہیں آج کی شب جس طرح سے مرغابیوں کی دلوں میں وہ محبت علی، عشق علی ڈوبا ہوا تھا کہ علی کے اطراف گھوم رہی ہے، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ضربت کی شب ہم اپنے دلوں کو لے کر جائیں اور کوفہ میں، اور کوفہ کے ساتھ ساتھ جائیں مولا کائنات کے ساتھ، اپنے دلوں کو مولا کے ساتھ منسلک کریں اور اپنے آپ کو مولا کے ساتھ ملائیں۔ اللہ اکبر، مرغابیاں آتی ہیں۔ اب جیسے مرغابیاں آتی ہیں تو نوحہ پڑ رہی ہے۔ امام یہ نہیں چاہتے کہ مرغیوں کی جو نوحے ہیں وہ نوحے ام کلثوم سن کر مغبون ہو جائے، ام کلثوم کو آواز دیتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی لگتا ہے بھوکے ہیں، ان کو دانا پانی دے دو، غذا دے دو۔ اللہ اکبر، چلے امام فرماتے ہیں یہ غذا کا جو جملہ امام نے اس لیے فرمایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ام کلثوم کے دل میں کوئی ایسی کیفیت ہو جائے کہ آقا مولا ودا ہو رہے ہیں۔ اب جاتے ہیں، ابن ملجم سویا ہوا ہے مسجد میں، ابن ملجم کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کوفے والے خوش قسمت ہیں، اذان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز کے بعد اذان دیتے اللہ اکبر
پر پورے کوفے والے علی کی آواز سن کر مسجد کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. ہماری جانیں قربان جائے اس علی پر, اس امیر پر, اس قائد پر, قائد الغر المحجلین پر, جو کہ اپنی آواز کے ذریعے پورے کوفے میں معطر فرما رہے ہیں. اب جیسے ہی اذان ختم ہوئی, نماز کا موقع ہوتا ہے. نماز جیسے ہی مولا سجدے میں جاتے ہیں, سجدے سے سر اٹھاتے ہیں, اشکل اولین اشکل آخرین وار کرتا ہے. جیسے ہی ضربت لگتی ہے مولا کائنات بیٹھ جاتے ہیں, فرماتے بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت رب الکعبہ. امام یہ جملات فرما کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں, مٹی کو اٹھاتے ہیں, اپنی پیشانی پہ ڈالتے ہیں, فرماتے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے تم خلق کیے گئے ہو اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے اور اسی مٹی سے پھر سے تم قیامت میں بلائے جاؤ گے. اب امام فرماتے ہیں, کیا دیکھا امام حسن مجتبیٰ نماز کو ختم کرتے ہیں. نماز ختم ہوتی ہے, چاہتے ہیں مولا کو اٹھائیں, مولا اٹھ نہیں پا رہے ہیں. جو حسیر تھی, حسیر میں مولا کو لٹاتے ہیں. چاروں گوشوں میں عباس ہے, حسن ہے, حسین ہے, محمد حنفیہ ہے, مولا کو لے کر جا رہے ہیں. اب کیا دیکھا گیا, در کے قریب جیسے ہی پہنچتے ہیں مولا کہتے تھے بیٹا حسن یا بنیا قفو, بیٹے رک جاؤ. کہا کیوں؟ بیٹے میں چاہتا ہوں گھر میں اس حالت میں داخل ہوں کہ زینب ام کلثوم اگر میرا چہرہ دیکھے ان کا دل نہ تڑپے. آؤ اور میرے چہرے کو خون سے صاف کر دو. اب امام حسن صاف کرتے ہیں. پھر مولا فرماتے بیٹے حسن اب مجھے ردا پہ نہیں, حسیر پہ نہیں, میں چاہتا ہوں اپنے پیر سے چل کر جاؤ, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ زینب ام کلثوم مغبون ہو جائے, ان کے دل پر چوٹ پہنچے کہ ہمارا بابا چل نہیں سکتا. اللہ اکبر. اب جیسے ہی دروازے کے قریب آتے ہیں مولا فرماتے ہیں بیٹے حسن تمام نمازیوں کو تم اپنے گھروں کی طرف, ان کے اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے کہہ دو. کہا آقا مولا کیا وجہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب ام کلثوم روئے اور ان کی آواز نامحرموں کے کانوں تک پہنچے. اللہ اکبر. آقا مولا 40 ہجری ہے, یہ کوفہ ہے, آپ کی حکومت کا زمانہ ہے. آئے 61 ہجری میں اب زینب ام کلثوم کوفے کے اندر داخل ہو رہی ہے تو کس حالت میں داخل ہو رہی ہے؟ ہماری جانیں قربان جائے. آقا مولا آپ برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ زینب ام کلثوم کی آواز کوئی نامحرم سنے. اللہ اکبر. جیسے ہی مولا کو گھر کے اندر داخل لے کر جاتے ہیں, اب مولا لیٹ جاتے ہیں, زینب ام کلثوم آتی ہے. اب جیسے حلقہ بزن دعاؤ گریا فغا کر رہی ہے, مولا فرماتے ہیں یا بنیا, اے بیٹو, اے بچیوں سب جمع ہو جاؤ. اب جیسے سب جمع ہوتے ہیں, عالم کوفہ ہے, روزے کا زمانہ ہے, صبح 19 ماہ رمضان ہے. مولا کائنات وصیت فرماتے ہیں. اب اس وصیت میں جملہ فرماتے ہیں, عجیب سا جملہ ہے. امام حسن مجتبیٰ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اے حسن یہ تمام اولادیں تمہارے حوالے ہیں. اللہ اکبر. جیسے امام حسن کے حوالے تمام اولاد ہو گئی, کیا دیکھا عباس گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں, مغبون ہیں. اللہ اکبر. حضرت عباس کی ماں ام البنین آگے بڑھتی ہے, فرماتی ہے آقا مولا کیا کوئی عباس سے غلطی سرزد ہو گئی؟
اب مولا فرماتے ہیں عباس الیہ الیہ، عباس کو بلاتے ہیں، وَضَعُوا صَدْرَهُ عَلَىٰ صَدْرِهِ، عباس کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ عباس کا سینہ امام کا سینہ ہے، اب جیسے افاقہ ہوتا ہے، عباس سے فرماتے ہیں اے عباس اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائیے، امام کو طلب کرتے ہیں، امام حسین کو، الیہ الیہ یا بنیہ، بیٹا حسین آ جاؤ۔ جیسے امام حسین آتے ہیں ابو الفضل عباس کو امام کے حوالے فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب فغاں ہے، گریہ و فغاں ہے۔ اب صرف و صرف گھر نہیں ہے، گھر کے باہر عجیب گریہ و فغاں ہے، تمام کو پتہ چل رہا ہے، سب کے سب اپنے ہاتھوں میں حاجتیں لیے آئے ہیں، مولا کے در پہ دق الباب کر رہے ہیں۔ مولا کا ایک ہی جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں بیٹے حسن جاؤ طبیب کو لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، مولا کی عجیب خصوصیت تھی کہ جیسے ہی طبیب آتا ہے مولا کو دیکھتا ہے، مولا کو کہتا ہے کہ آقا مولا وصیتیں شروع کر دیجئے۔ اللہ اکبر، وصیتیں شروع کر دیجئے۔ اب جیسے مولا وصیتیں شروع کرتے ہیں، ایک دفعہ کیا دیکھا گیا، امام حسن مجتبی طبیب سے کہتے ہیں کہ طبیب یہ بتاؤ اب مولا کے لیے آقا کے لیے کوئی غذا اچھی ہے جو ہم دے سکیں۔ طبیب ایک ہی جملہ کہتا ہے، احادیث میں تاریخوں میں لکھا گیا ہے کہ طبیب کہتا ہے کہ دودھ آپ کے باپ کے لیے بہت ہی شفا ہوگا، بہترین چیز ہوگی۔ آقا مولا وہی دودھ رات میں جو روک دیے تھے، تناول نہیں کر رہے تھے، اب جیسے ہی ڈاکٹر کا طبیب کا حکم ہوتا ہے تو آقا مولا دودھ کو نوش فرماتے ہیں۔ ہماری جان قربان جائے، روایت و حدیث میں بتایا گیا ہے کہ پورے کوفے والے اپنے کاسوں میں دودھ لیے آئے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا ہمارے مولا کو دودھ دے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سعلم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون۔ خدا پروردگار الہ رب جلیل رب عظیم، اے رب کریم ہم سب کو تیری بندگی اور توفیق عنایت فرما۔ خدا پروردگار الہ اے رب جلیل رب عظیم گناہان کبیرہ اور صغیرہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے خدا پروردگار الہ اے رب جلیل رب عظیم، اے رب کریم ان عظیم شبوں کی نعمات و رحمات و برکات سے ہمیں بہرامند فرما، ہمارے دامنوں کو شفاعت مولا کائنات سے مالا مال فرما، شب قدر ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے نام قدریون میں محشور فرما۔